بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان باتوں کا ذکر کیا تھا جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا جو آپ کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ عذاب قبر سے پناہ ہے۔ روایت اس میں حضرت مصعب کی پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 5 باتوں کا حکم کرتے تھے اور ان 5 باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 5 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر۔ 5 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں بخل سے، بزدلی سے، ایسے بڑھاپے سے جس میں انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، دجال کے فتنے سے اور عذاب قبر سے۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بنت خالد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت پیش کی ہے، فرماتی ہیں کہ میرے پاس 2 بڑھیا یہود مدینہ میں سے آئیں اور ان دونوں نے یہ کہا کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کی بات کو جھٹلا دیا اور مجھے ان کی بات کی تصدیق اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے یہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ فرماتی ہیں کہ یہ دونوں بڑھیا نکل گئیں تو میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ 2 بڑھیا آئی تھیں اور ان کی باتوں کا میں نے ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں سچ کہہ رہی ہیں، قبر والوں کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ سارے جانور اس کو سنتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ قرآن مجید کی ایک آیت النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ عذاب قبر پر دلالت کرتی ہے کہ صبح اور شام قبر والوں پر اگر عذاب ہوتا ہے تو جہنم کی آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، اور بے شمار احادیث نماز چھوڑنے کی وجہ سے قبر میں آگ جلا دیا جانا، سانپ اور بچھوؤں کا مسلط ہو جانا اور قبر کا ایسے دھنس جانا، مردے کو ایسا دبوچنا کہ آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا۔ تو یہ عذاب قبر ایک برحق ہے اور یہ برزخ کی دنیا ہے، یعنی اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب اس سے پناہ مانگنے کا ایک راستہ تو دعا کا اہتمام ہے، جیسے آپ نے آج سن لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور دوسرے کچھ اعمال ہیں جن کا اہتمام ہمیں عذاب قبر سے بچائے گا۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ الملک کا اہتمام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے یہ 30 آیتوں والی سورت کا اہتمام کر لے گا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سورہ الف لام میم سجدہ کا اہتمام ہے۔ یہ دونوں صورتیں عذاب قبر اور عذاب آخرت سے بچاتی ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اسے عذاب قبر شروع ہو گیا، وہ سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتا تھا تو اس صورت نے اللہ سے جھگڑا کیا کہ اللہ، یہ تو اس شخص سے عذاب قبر کو ٹال دے یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش قبول کی، صورت کی، اور اس شخص سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو اعمال کا اہتمام بھی ہو، پناہ بھی مانگی جائے، اور 2 سبب ایسے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے جس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعہ قبر والے کے پاس سے گزرے، 2 قبر والے، آپ نے فرمایا انہما یعذبان، بخاری شریف میں ایک دوسری جگہ روایت موجود ہے کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دونوں کو عذاب ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے
جس سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وہ پیشاب کی چھٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خوریاں کرتا تھا، ادھر کی ادھر کی ادھر، مسلمانوں کی برائیاں، آپس میں لڑوانا۔ فرمایا یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، ٹہنی اس پر لگا دی، اور آپ کو وحی سے بتایا گیا کہ آپ کی دعا کی برکت سے جب تک یہ ٹہنی خشک ہوگی اللہ ان سے عذاب کو ٹال دیں گے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ استنجے کا بھی اچھی طرح اہتمام کرو۔ بچوں کے پیشاب کی خواتین احتیاط نہیں کرتی، دیہاتوں میں رہنے والے جانوروں کے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے، تو نفس سے پیشاب کی چھینٹیں بچے کی ہو، اپنی ہو، جانوروں کی ہو، عذاب قبر کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس کے نتیجے میں ناپاکی ہوتی ہے، نماز صحیح نہیں ہوتی، عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور دوسرا ادھر کی ادھر لگائی بجائی آج ہماری خواتین میں ہے، سب جگہ ہر محفل میں ہے۔ تو انشاءاللہ جب ان دو گناہوں سے بچیں گے، ان دو صورتوں کا اہتمام کریں گے، اور ہر نماز کے بعد ورنہ دن میں ایک دفعہ اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگیں گے، تو ضرور انشاءاللہ اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ اللہ بھی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔